اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علم اللہ ہے کہ جس تک جانے کا راستہ صرف اسی علم کا شہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی شہر کا در صرف علی مرتضیٰ ہے۔ یعنی علم کو اللہ سے جوڑ لیجئے، وہاں تک آپ کو پہنچنا ہے تو آپ کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر سے گزرنا ہوگا، اور اس شہر میں داخل ہونے کے لیے مولا علی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مولا علی کے دروازے کے بغیر، مولا علی علم کے دروازے ہیں اور ان کی قدم بوسی کے بغیر آپ علم کے شہر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے ہیں اور منزل و مقصود پر نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ایک ذہن نشین کر لیجئے، نکل گیا ذہن میں آ گیا تو ہم کہیے دیتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علم والے لوگ ہیں سب ابلیس کے پیروکار ہیں۔ استغفر اللہ۔ جو لوگ علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ مولا علی کے کہیے کہ فیض و کرم سے پختہ ہوتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے اور آپ کو بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ علم کے دروازے جب مولا علی ہیں، رسول پاک علم کے شہر ہیں، تو جس کا تعلق مولا علی سے ہوگا وہ علم میں کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا؟ کبھی کمزور نہیں ہوگا، علم کے معاملے میں ٹنا ٹن ہوگا، اس کو کوئی بھی جیت نہیں سکتا ہے، چاہے وہ اپنے زمانے کے صحابہ ہی کیوں نہ ہو یا ان کے بعد کے زمانے کے علماء ہی کیوں نہ ہو۔ اسی پر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوائے دانش فرہنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ، سرما ہے میرے آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میرے آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مطلب یہ ہوا کہہ رہے میں نے مدینہ اور نجف کا سرما اپنی آنکھوں میں لگایا ہے جی، مجھے کون خیرہ کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے علماء اور فضلہ کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ہماری باتوں کو کاٹ سکے اور جھٹلا سکے۔ یہ کوئی غرور اور تکبر کی بات نہیں ہے مولوی صاحب، یہ غرور اور گھمنڈ کی بات نہیں ہے پیر صاحب، یہ کوئی تکبر کی بات نہیں ہے پروفیسر صاحب۔ جان لیجئے یہ جو بات ہے یہ سرمے دانی کی ہے۔ کس سرمے دانی کی ہے؟ یہ نجف اور مدینہ کے سرمے دانی کی ہے۔ تو جو کوئی اہل مدینہ ہوگا اور اہل نجف ہوگا اس کو دھرتی پر کا کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اس کو خیرہ کر سکے گا، اس کو زیر کر سکے گا، اس کو ہرا دے گا۔ اور اسی بات کو ہم بھی کہتے ہیں اور ہم نے اکثر و بیشتر کہا ہے کہ آپ مولا علی کے چاہنے والے کو ابلیس سے مت ملاؤ، ٹھیک ہے، گڑ کو گوبر سے مت ملاؤ، مولا علی کے علم کے فخر کو ابلیس کے تکبر سے مت جوڑو، نہ اہلو جاہلو مردودو۔ جو مولا علی کے دربار کا بھکاری ہے اس کے سامنے وہ خود زیر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مناظرہ ہو یا مباہلہ ہو یا جو بھی ہو، اس کے دلیلوں کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، کیونکہ سرما نجف اور مدینہ کو وہ لگا کر کے ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں، مجھے پرسنلی کئی لوگوں نے کہا کہ آپ علم کا تکبر کرتے ہیں، آپ کو علم کا غرور ہے وغیرہ وغیرہ۔ کہا جی نہیں، مجھے علم کا غرور نہیں ہے، مجھے مولا علی کے نسبتوں کا فخر ہے، مجھے مولا علی کے نسبتوں کا فخر ہے، کیونکہ سرمائے میرے آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ امید ہے یہ میسج ان تمام جاہلوں تک پہنچ جائے گی جو گڑ کو گوبر کر رہے ہیں، مطلب جو مولا علی کے نسبتوں کو اور علم کے حکمتوں کو اور علم کے فخر کو ابلیسیت بتا کر کے اپنا روٹی سینکنا چاہتے ہیں، ان کو میرا جواب مل گیا ہوگا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں حضرت امام شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری بہاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ اب توبہ کے متعلق مشائخ رضوان علیہ اجمعین کے اقوال سنیے۔ حضرت خواجہ ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام کو توبہ گناہ سے باز آنا ہے، خاص کی توبہ غفلت سے باز آنا ہے۔ انبیاء کی توبہ اس مقام سے ہے جس مقام میں وہ فی الحال موجود ہیں، اور دوسرے نبی کو اس سے برتر مقام مل چکا ہے۔ معدن المانی مجلس نمبر 12۔
یہ نہیں ابھی آپ یہ پیر طریقت جناب حضرت شیخ صرف الدین احمد یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قول جو سن رہے تھے، اس پر آپ ذرا ایک جائزہ لیجئے۔ توبہ 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 بہت آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے بات کیا ہے کہ عوام کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے باز آتے ہیں، انہوں نے گناہ سے توبہ کر لیا، لیکن خاص کی توبہ کیا ہے؟ ان کی تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن پھر وہ بھی توبہ کر رہے ہیں، تو وہ غفلت سے باز آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء کی توبہ کیا ہے؟ ایک مقام سے دوسرے مقام پر وہ کیا کرتے ہیں؟ پرموٹ ہوتے ہیں۔ یہی بات رسول پاک کے حدیثوں میں بھی آئی ہے کہ وہ کہتے تھے، لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ حضور آپ 70 مرتبہ روزانہ توبہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں اس لیے توبہ کرتا ہوں کہ ہر توبہ میں میرے درجے بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 70 بار توبہ کرنے سے میرے 70 درجے روزانہ بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ بات امید ہے کہ اس قول سے آپ کو اب سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ توبہ کرنا جو ہے کیا اہمیت کا حامل ہے۔ مطلب ہر حال میں توبہ کرنی چاہیے۔ پہلے تو اگر آپ گناہ گار ہیں تو گناہ سے توبہ کیجئے، لیکن آپ گناہ گار جب نہیں ہیں، گناہوں سے جب آپ پاک ہو گئے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر مرتبے سے ہر اسٹیج سے آپ کو توبہ کرنا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نفس پر ہیں تو آپ قلب جائیں گے، قلب سے توبہ کریں گے تو روح میں جائیں گے، روح سے توبہ کریں گے سر میں جائیں گے، سر سے خفی، خفی سے اخفا، اخفا سے آنا۔ جب آپ مقام انا میں پہنچ جائیں گے تو وہاں پھر آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر صرف غفلت سے بچنے کی توبہ آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ مقام انا میں بھی آپ کی غفلت کے پردے پڑیں گے، تو اس غفلت سے کو جھاڑتے رہنا ہے اور ہمیشہ آپ کو استغفار کثرت سے پڑھتے رہنا ہے اور کلمہ طیب پڑھنا ہے تاکہ آپ حقیقی منزل پر پہنچیں۔ جیسے خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے، ایسے ہی مرشد بھی ہر وقت مرید کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل یہ یقین رکھنا چاہیے آپ کو، اور یہ چھلاوا میں مت رہیں کہ مرشد آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ مرشد ہی نہیں ہے جو آپ کو نہیں دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ جو مرشد کامل ہوتا ہے اپنے مرید پر اس کی ہمیشہ نظر ہوتی ہے صاحب۔ ارے نظر ہوتی ہے تو ہوتی ہے، بلکہ جب آپ سچے مرید ہوں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا پیر آپ پر کس طرح سے نگرانی کر رہا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ کے تصور میں ہوگا، اور اکثر و بیشتر آپ کے خواب میں بھی ہوگا، اور اکثر و بیشتر آپ کے مراقبے میں بھی ہوگا۔ جس کو نہ مراقبہ میں ہو، نہ خواب میں ہو، نہ تصور میں ہو، وہ پھر مرشد کی بات کیوں کرتا ہے؟ وہ بے مرشد ہے، وہ بے مرشد ہے، وہ بے پیر ہے جس کو اپنا مرشد کا تصور نہیں آتا ہو، اور جس کو کسی دوسرے پیر کے پاس ذکر فکر لینے کے لیے جانا پڑتا ہو۔ یہ بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے کہ کسی کو اپنے پیر سے کچھ نہ ملے اور دوسرے پیر سے جا کر کے کچھ مانگنا پڑے۔ یہ نہایت ہی بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ رحم فرمائے ایسے لوگوں پر۔ اور آخر میں یہ بات دو چند بات اور ہو جائے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو کھل کر نفرت تو کرتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ یعنی 100 دوستوں سے بہتر ایک دشمن ہے۔ کون دشمن؟ جو نفرت تو کرتا ہو لیکن منافقت نہیں کرتا ہو۔ دیکھیے نفرت کرنا ایک الگ بات ہے اور منافقت کرنا ایک الگ بات ہے نا۔ میں نے منافقت کی بہت ساری باتیں پہلے بھی بیان کی ہیں۔ منافق کی پہچان کے نام سے میری ویڈیو دیکھیے، پھر منافق کی تشریح کے نام سے ضرور ویڈیو دیکھیے، پورا جیرا میں نے کیا ہے۔ تو منافق کی پہچان اور اس کی جو پکڑ ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ منافق سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن جو نفرت کرتا ہے وہ بلکہ صاف ہوتا ہے دل کا، جو کھل کے نفرت تو کرتا ہے، منافقت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ نفرت کرنے والا انسان اچھا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی محبت کر لے گا، لیکن منافقت کرنے والا انسان اتنا حسد اور بغض میں گرفتار ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر سچی بات بھی پہنچ گئی تو بھی وہ ہمیشہ منافقت ہی کرے گا، چونکہ وہ کمینہ ہوتا ہے اور کمینوں کا سردار ہوتا ہے۔ اسی لیے منافق سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ 100 دوستوں سے بہتر ایک دشمن ہے جو کھل کر نفرت کرے لیکن منافقت نہیں کرے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ منافقت سے خبردار، ہوشیار رہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو نفرت کرتا ہو وہ اس کی نفرت تبدیل ہو سکتی ہے محبت میں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی، اس لیے ہم نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ اور رسول کو ماننا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ اور رسول کی باتوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے، یہ بھی حق ہے۔ اللہ رسول کے جو احکام ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، صرف ماننا کافی نہیں ہوتا ہے۔ جو علم سے عاجزی پیدا نہ ہو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ ایسا علم جس سے عاجزی پیدا نہ ہو تو ایسا علم بیکار ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ویسا علم پڑھنے کی ہم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے اندر چینجنگ پیدا نہیں کرے۔
توبہ کے حوالے سے حضرت امام شیخ صرف الدین یحییٰ منی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور کہتے ہیں کہ توبہ کی حقیقت کے متعلق حضرت خواجہ سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے جو لوگ ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ توبہ کی تعریف یہ ہے کہ اس گناہ کو تم نہ بھولو اور ہمیشہ اس کی ندامت باقی رہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بہت سے بھی عمل صالح تم سے ہوں گے تو گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ توبہ کرنا ہی چاہیے، توبہ سے انکار نہیں ہے، لیکن بعض بزرگوں نے کہا کہ جب گناہوں سے پاک ہو جاؤ تو توبہ کو یاد مت کرو۔ شاید یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں کہا ہے، تو وہ ایک الگ کیفیت ہے جہاں پر پہنچ کر کے آپ کو گناہ کا جب ذکر نہیں آئے تو پھر بہتر ہے، جو کہ گناہ کا ذکر آئے گا تو دل میں ملول پیدا ہوگی تو وہ جو ہے راہ حق میں حجاب کا باعث بنتا ہے، تو وہ ایک الگ موقع ہے، وہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے۔ لیکن حضرت سہیل بن تستری کہتے ہیں کہ نہیں، گناہوں کا اثر رکھیے گا تبھی توبہ کرتے رہے گا، یہ آپ کے اندر عاجزی پیدا کرے گی اور یہ بہتر ہے۔ یہ بات بھی مدن المعانی مجلس نمبر 12 میں چرچا ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل میکنیکل باتیں ہیں، اس پر جرا ہونی چاہیے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ ہم کو ہر حال میں توبہ کرنی چاہیے، توبہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور آخر میں دو چند بات اور، تصوف، آتم گیان، درویشی، سلوک، صوفیت، طریقت، عرفان، معرفت، خواہش نفس کو پاک کرنے کا طریقہ، تزکیہ نفس کا طریقہ، دل سے خواہشات کو نکالنا، وہ علم جس کے طریقے پر چل کر قلب کی صفائی حاصل ہو، اس طریقے کو تصوف کہتے ہیں۔ اور تصوف وہ واردات ہے جو جسم ظاہر سے باطن تک رسائی تک رکھتی ہو۔ یہ بات بالکل واضح ہے، یہ ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ تصوف کی جو ڈیفینیشن ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ ایک بار ذرا سا نظر دوڑا لیجئے کہ آتم گیان تصوف ہے، درویشی، سلوک، صوفیت، طریقت، عرفان، معرفت، خواہش نفس کو پاک کرنے کا طریقہ، تزکیہ نفس کرنے کا طریقہ، دل سے خواہشات کو نکالنے کا طریقہ، اور وہ علم جس کے طریقے پر چل کر قلب کی صفائی حاصل ہو، اسی طریقے کو تصوف کہتے ہیں۔ اور تصوف وہ واردات ہے جو جسم ظاہر سے باطن تک رسائی رکھتی ہے۔ یہ جو ہے تصوف کا ایک ڈیفینیشن ذہن میں سامنے آ گیا اور میں نے بیان کر دیا ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہوگی۔ اور پکڑ کر نبض میری حکیموں نے یہ بولا کہ وہ زندہ ہے تجھ میں تو زندہ مر چکا ہے جس پہ۔ پکڑ کر نبض میری حکیم صاحب یہ بولے کہ وہ زندہ ہے تجھ میں تو مر چکا ہے جس پہ، مطلب موتو قبل انتا موتو، مرو موت سے پہلے، مرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصیت نامے میں آخر زمانے میں لکھتے ہیں کہ میں موت سے پہلے مر چکا ہوں اور بار بار مر چکا ہوں۔ تو اسی لیے کہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ مرے ہوئے کو دوبارہ میں ماروں کیسے، یہ حسرت رہے گی ہماری قضا کو۔ مرے ہوئے کو دوبارہ میں ماروں کیسے، یہ حسرت رہے گی ہماری قضا کو، یہ حسرت رہے گی ہماری قضا کو۔ اسی لیے پکڑ کر نبض میرے حکیموں نے کیا کہا، یہ کہا کہ وہ زندہ ہے تجھ میں تو مر چکا ہے جس پہ۔ کوئی شخص اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے نفس و خواہشات سے مر جاتا ہے، مکمل موتو قبل انتا موتو کر کے اس کے حوالے ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر جو بولتا ہے تو وہی بولتا ہے، میں نہیں ہوں کا معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی وہی بیٹھا ہوا ہے میں نہیں ہوں، وہ شان کبریا ہے میں نہیں ہوں، وہ شان کبریا ہے میں نہیں ہوں، یہ معاملہ آ جاتا ہے تصوف میں، اور بندہ جو ہے مولا سے واصل اور واصل بحق ہوتا ہے اور اپنے منزل و مقصود کو پا لیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں کچھ اور باتیں ہم لوگ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ آخر میں یہ شعر اور یہ جملہ آخر میں ہم کہتے چلیں کہ کوفہ کے بعد دل میں کچھ ایسی ہوا چلی، کوفہ کے بعد دل میں کچھ ایسی ہوا چلی، ہم نے کسی بھی خط کا بھروسہ نہیں کیا، ہم نے کسی بھی خط کا بھروسہ نہیں کیا، ہم نے کسی بھی خط کا بھروسہ نہیں کیا، کوفہ کے بعد دل میں کچھ ایسی ہوا چلی، ہم نے کسی بھی خط کا بھروسہ نہیں کیا۔ امید ہے یہ میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ آج کے زمانے میں جو ہے کسی پر بھروسہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو کوفہ اور اہل کوفہ جیسے لوگوں سے جو ہے محفوظ فرمائے، اور وفادار لوگوں سے ہم لوگوں کا راستہ رکھے، رابطہ رکھے اور ناطہ رکھے، تعلق رکھے، تاکہ ہم دنیا میں بھی جو ہے حسینی بن کر وفاداروں کے ساتھ جئیں، اور آخرت میں بھی ہم وفاداروں کے ساتھ ہی اٹھیں، غداروں کے ساتھ کبھی نہیں اٹھیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔